السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم ملا ولا ذمة يرزونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا كربا الا نفسته ولا ديما الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا ميتا الا رحمته برحمتك يا عزيز يا غفار آمين يا رب العالمين۔ سامعین محترم، اب ہم لوگ اللہ کا نام لے کے سورہ توبہ کا جو کہ 10ویں پارے میں ہے اس کا دوسرا رکوع پڑھنے جا رہے ہیں، اور جیسا کہ آپ سب حضرات کے علم میں ہے کہ یہ واحد صورت ہے قرآن مجید کی جو کہ جس سے پہلے بسم اللہ کی آیت آپ لوگوں کو نظر نہیں آئے گی۔ ہر صورت جو اسٹارٹ ہوتی ہے، آغاز لیتی ہے، وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے تسلسل سے آغاز ہوتی ہے، لیکن یہ واحد صورت ہے جہاں اللہ کی رحمانیت کا مظہر ان مشرکین عرب کے لیے نہیں ہے جنہوں نے 12 برس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اور تحریک کو جھٹلایا، اور ان مشرکین عرب نے زور لگا کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا۔ پچھلی آیات جو 6 آیات کا سلسلہ جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو دے کر بحیثیت معمور بنا کر بھیجا گیا تھا قافلے پر، حج کے قافلے پہ، بڑے حج کے دن، کہ جاؤ میری طرف سے اعلان برات کرو، اللہ کی طرف سے اعلان برات کرو، کہ اعلان برات ہے، لا تعلقی ہے ان مشرکین کے لیے جنہوں نے مکے کی گلیوں کو اتنا تنگ کر دیا کہ اہل ایمان ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ تو یہ جو پہلی 6 آیات آئی تھیں جو ہم کل پڑھ چکے ہیں، ان کا سلسلہ جڑے گا چوتھے رکوع سے، بلکہ ان کا سلسلہ جڑے گا چوتھے رکوع سے، گویا کہ پرسوں سے وہی مقام مشرکین کی ذلت اور رسوائی کا معاملہ پھر سے آپ لوگ پڑھیں گے چوتھے رکوع سے، پرسوں سے۔ جیسا کہ کل کی نشست میں عرض کر چکا ہوں کہ قرآن مجید کا اسلوب یہ رہتا ہے کہ جو بھی اہم بات ہوتی ہے اس کو پہلے آ کر بیان کر دیا جاتا ہے، جیسا کہ ایک حساس مسئلے کو پہلے بیان کر دیا گیا مال غنیمت کے، لہٰذا یہاں پہ بھی جو اسٹارٹ ہوئی ہے، بڑا یوں سمجھیے کہ بہت منفرد انداز سے یہ صورت اسٹارٹ ہوئی ہے، برات من اللہ ورسولہ، کہ اعلان برات ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، لا تعلقی کا اعلان ہے ان دونوں ہستیوں کا، کن سے؟ ان مشرکین سے جن سے مسلمانوں تم سے معاہدے لیے ہوئے ہیں۔ تو اس لا تعلقی کے بعد اب جو ہم 7 سے 16 آیات یعنی دوسرا رکوع اب پڑھنے جا رہے ہیں، اس میں یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ رکوع سن 8 ہجری میں فتح مکہ سے قبل نازل ہوئے ہیں۔ جس طرح اللہ کے فضل و کرم سے کل کی بات پر آپ لوگوں نے بالکل فوکس کر کے ایک ڈائیگرامیٹک ریپریزنٹیشن بنائی، بالخصوص ڈاکٹر صبا، ڈاکٹر بشرا اور ڈاکٹر سائمہ، ان سب نے اس ڈائیگرامیٹک ریپریزنٹیشن کو، جو کہ میں نے اب پوسٹ بھی کر دیا اس گروپ پر، جس سے آپ لوگ کو سورہ توبہ پڑھنے میں بہت آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ، کیونکہ یہ تجزیے کے لحاظ سے قرآن مجید کی مشکل ترین صورت ہے۔ تو جیسا میں عرض کر رہا تھا کہ اب جو رکوع آ رہے ہیں
یہ فتح مکہ سے قبل نازل ہوئے اور اس میں مسلمانوں کو جیسا کہ میں کل بھی بتا چکا ہوں کہ آمادہ کیا جا رہا ہے جنگ کے لیے قریش کے خلاف. اگرچہ جو جنگ ہوئی ہے وہ بالفعل واقع نہیں ہوئی ہے, جنگ ایسی کوئی ہوئی نہیں, لیکن ان کو آمادہ ضرور کیا گیا مسلمانوں کو, کیونکہ کیا معلوم جنگ ہو نہ جائے. اندیشے تو تھے نا پھر بھی کہ مکے کی گلیوں میں جو خون بہا جا سکتا ہے وہ اس بنا پہ بہایا جا سکتا ہے کہ ان مسلمانوں کو ان مشرکین نے کافی 12 برس تک تنگ کیا تھا. تو اس ضمن میں لوگوں کو قتال فی سبیل اللہ کے لیے یوں سمجھیے کہ ریلیکٹنٹ تھے, آمادہ نہیں ہو رہے تھے. ان کی پوری کیفیت آپ لوگوں کو اس رکوع میں نظر آئے گی, واضح ہو جائے گی, چاہے وہ منافقت کی بنا پر ہو, چاہے وہ سادہ نو کی بنا پر ہو, یا کچھ لوگ جن کے عزیز و اقارب وہاں مکے میں پھنسے کہ اب جنگ کا آرڈر ہوگا تو اب ان کے خلاف, اپنے بھائی بہنوں کے خلاف, اپنے اہل و عیال کے خلاف, اپنے والدین بیوی بچوں کے خلاف جنگ کیسے کریں گے. تو یہ بڑا ایک گڑمٹ سا معاملہ ہے, کیونکہ اس مدینہ کی سرزمین پہ اب جو آباد مسلمان ہیں, ظاہر بات ہے اس میں وہ مسلمان بھی شامل ہیں جو اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر آ گئے تھے مکے میں, کفار کی یوں سمجھیے کہ رحم و کرم پر چھوڑ کے مدینے پہ ہجرت کر کے آ گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا. تو ان کو بھی اندیشہ تھا کہ اعلان اگر ہو گیا تو ہم کیسے جنگ کریں گے. کچھ منافقت کی بھی اصل روش اس پوری کی پوری بحث میں واضح ہو گئی کہ ہم نہیں کر سکتے جنگ, ہمارے اندر منافقانہ انداز ہے. کچھ سادہ نو انداز پہ بھی, سادہ نو انسان جو ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ جنگ کرنا تو اچھی شے نہیں ہے, یہ صلح ہونی چاہیے, دین اسلام بھی صلح چاہتا ہے. تو بڑا گڑمٹ سا معاملہ تھا, اس میں وہ حضرات واقف ہو گئے اور نمایاں ہو گئے جو ریلیکٹنٹ ہو رہے تھے. البتہ جنگ بالفعل واقع نہیں ہوئی. یہ سورہ مبارک کے ابتدائی رکوع سن 8 ہجری میں فتح مکہ سے پہلے نازل ہو رہے ہیں, جس میں جنگ کے لیے آمادہ کیا جا رہا ہے. پھر میں بتا دوں جنگ ایسے واقعتاً واقع نہیں ہوئی تھی. اصل میں جو صلح حدیبیہ ہوئی تھی وہ یہاں اس کا پس منظر بیان کیا جا رہا ہے کہ صلح حدیبیہ کا واقعہ کیا تھا. دیکھیں صلح حدیبیہ جو ہوئی ہے کہ قریش اور محمد الرسول اللہ کے درمیان معاہدہ ہے, ایک ایگریمنٹ ہے. اس ایگریمنٹ کو حضور یا اہل ایمان نے نہیں توڑا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, بلکہ اس کو قریش نے توڑا. سب سے پہلے قریش کے یہ قبیلے نے صلح حدیبیہ کو توڑ دیا. اب حضور سے ملنے آئے ان کے بڑے بڑے سردار, کیونکہ قریش نے تو توڑ دیا ہے. اب جب دیکھ رہے ہیں کہ جنگ کا ایک یوں سمجھیے کہ ننگی تلوار سر پہ لٹک رہی ہے کہ کہیں یہ مسلمان دھاوا نہ بول دیں, تو بحیثیت یوں سمجھیے کہ ایک بٹرنگ اور خوشامد کے انداز سے ان کے بڑے بڑے سردار آ رہے ہیں حضور سے ملنے, اہل ایمان سے ملنے. اس کا پورا واقعہ پہلے سمجھ لیجئے, پھر میں آپ لوگوں کو یہ آیات بتاؤں گا, کیونکہ یہ واقعات سمجھنے بہت ضروری ہیں, ورنہ یہ رکوع سمجھ میں نہیں آتا. حضور ان کے سردار ابو سفیان درخواست لے کر آئے کہ حضور جو صلح ہے اس کو کسی طرح مینٹین رکھیں, ہم نے توڑ دیا تو پھر بھی آپ مینٹین رکھیں, کسی طرح اس صلح میں پیش رفتی دکھائیے. یہاں حضور کا معاملہ یہ ہے کہ وہ حضور جو ہے وہ مینٹین نہیں رکھنا چاہ رہے ایگریمنٹ کو, معاہدے مینٹین. اب یہ ابو سفیان حضرت علی سے کوشش کروا رہے, کبھی اپنی بیٹی ام حبیبہ سے کوشش کروا رہے, کبھی دوسرے اہل ایمان سے کوشش کروا رہے کہ کسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھاؤ. بلکہ یہ تو جب اپنی بیٹی پر گئے ہیں, بیٹی کے پاس, ام حبیبہ کے پاس, تو وہاں معاملہ ہی الگ ہو گیا. جب وہ گھر میں گئے تو ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر میں ان کے بستر بچھا ہوا تھا ام حبیبہ کے. تو انہوں نے کہا کہ ابا جان آپ یہاں بیٹھ جائیں سائیڈ میں پہلے بستر اپنا اٹھا لوں, طے کر دوں, آپ ابھی مت بیٹھیے گا. تو اب ظاہر بات ہے قریش کے سردار میں کر دیا ہے, تو اس بستر کے کیا میں لائق نہیں تھا یا یہ بستر میرے لائق نہیں تھا. تو حضرت ام حبیبہ نے فرمایا کہ ابا جان آپ اس بستر کے لائق نہیں ہیں, یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر ہے اور آپ مشرک ہیں, نجس ہیں, ناپاک ہیں. اب وہ چپ ہو گئے, ظاہر بات ہے اب کیا درخواست کرتے, کوئی پلیٹ کی کوئی مطلب ہمت ہی نہیں رہی. پھر لوگوں نے بھی بولنا شروع کر دیا کہ آخر قریش کا سردار ہے, اتنا رو رہا ہے حضور کے پاس آ کر, لیکن کیوں صلح کیوں نہیں کر رہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اس اور کیا وجہ ہے کہ حضور معاہدے کو
آگے تک نہیں لے کر جا رہے؟ اور کیا وجہ ہے کہ یہ صلح حدیبیہ جو پہلے قریش نے توڑی ہے اس کو بحال کرنے پہ حضور کیوں تیار نہیں؟ نشست میں آپ لوگ کو بتائے جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ، بھلا کیا ہو گیا ہے کہ ان مشرکین قریش کا عہد اللہ کے نزدیک اور اس کے رسول کے نزدیک کیسے قابل قبول ہو سکتا ہے، کیسے رعایت یافتہ ہو سکتا ہے، کیسے اللہ یا اس کا رسول جو ان مشرکین کے عہدوں کی پاسداری کر سکتا ہے؟ اب الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، مگر جن لوگوں سے تم نے مسجد حرام کے نزدیک عہد لیا ہے ان سے تو معاہدے ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ اب اور کوئی معاہدہ نہیں ہو سکتا۔ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، ہاں مگر وہ معاہدے سے تم نے مسجد حرام کے نزدیک معاہدے لیے تھے وہ برقرار رکھو ابھی۔ یعنی صلح حدیبیہ جب تک مشرک قائم رکھیں تو تم بھی قائم رکھو۔ یہ صلح حدیبیہ ہی توڑا قریش نے، معاہدہ تو پہلے انہوں نے توڑا ہے، تو جب تک مشرکین عرب قائم دائم رکھیں تب تک اے مسلمانوں تم بھی اس کو قائم دائم رکھو، تم نے بھی نہیں توڑنا ہے اس کو۔ ہاں ایک بار وہ توڑ دیں، اگر وہ توڑ دیں تو اب اے مسلمانوں تم نے بھی اس کی پابندی نہیں کرنی ہے۔ جب تک ان کی طرف سے معاہدہ نہ توڑا گیا تب تک تم بھی جڑے رہو، اور ایک بار معاہدہ توڑ دیں ہو تو دوبارہ جوڑنے کا کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے یہاں فرمایا الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، مگر جن لوگوں سے تم نے مسجد حرام کے نزدیک عہد لیا تھا، عہد تو تم نے بھی لیا تھا انہوں نے بھی لیا تھا، تم بھی اسی کی پاسداری کر رہے تھے وہ بھی اس کی پاسداری کر رہے تھے، لیکن ایک مقام آ گیا نا کہ پہلے قریش کے ہی قبیلے نے اس صلح حدیبیہ کو توڑا، تم نے تو نہیں توڑا ہے مسلمانوں۔ فما استقاموا لکم، تو جب تک یہ لوگ تم سے سیدھے بیٹھے رہیں بات کرتے رہیں سیدھی راہیں تم سے رکھیں تم بھی ان سے سیدھی راہیں رکھو۔ فاستقیموا لہم، مطلب جب تک وہ معاہدہ نہ توڑیں تم بھی نہ توڑو۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالی بے عہدی سے یا بد عہد رکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے، ایسے متقیوں سے دوست رکھتا ہے جو کہ عہدوں کو توڑنے میں پہل نہیں کرتے۔ ہاں انہوں نے عہدوں کو توڑنے میں پہل رکھی، معاہدے توڑے تو اللہ تعالیٰ کبھی ان کا دوست ساتھی اور مددگار ثابت نہیں ہوا، اور ظاہر بات ہے کو دوبارہ جوڑنے کا کیا اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے، کیونکہ حضور کو خود بھی علم اور اندازہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ مشرکوں میں کوئی دم نہیں ہے، کوئی ہمت نہیں ہے، تو حضور نے آگے معاہدہ ہی نہیں کرا، کوئی فائدہ ہی نہیں تھا کوئی معاہدے کا۔ معاہدے کا مطلب تو یہ ہوتا ہے نا کہ کفر کو تقویت مل جائے، آس ملتی رہے، اس میں وہ جاتا رہے اپنا۔ اب اگر 10 سال کا معاہدہ ہو جاتا دوبارہ سے تو کیا 10 سال تک مشرکین عرب جو ہے وہ مکہ کی پاک صاف سرزمین پہ ڈنگا بجاتا رہتا کیا؟ جس سرزمین کو اللہ تعالیٰ پاک کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشرکوں کو کیسے اجازت دے دے گا کہ وہ کفر کی تقویت کا ارادہ کریں؟ اس لیے یہاں فرمایا گیا فاستقاموا فما استقاموا لکم، ہاں جب تک وہ سیدھی راہیں رکھیں اچھی بات رکھیں تو ٹھیک ہے، جب تک وہ عہدوں کو توڑے نہیں فاستقیموا لہم تو تم بھی ان سے سیدھی طرح مل سکتے ہو، ان سے سیدھی طرح قائم دائم رکھو ان معاہدوں کو۔ ان اللہ یحب المتقین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے ایسے متقیوں کو، یعنی جو عہدوں کو کی پاسداری رکھتے ہیں۔ کیف وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً، بھائی کیسے ہو سکتا ہے، حالانکہ ان کی حالت یہ ہے کہ اگر وہ تم پر کہیں غلبہ پا جائیں تو تمہارے قرابت دار کا اور اپنے پاس کا اور اپنے قول و قرار کا کوئی ذمہ داری کوئی قبول نہیں کریں گے، مطلب کوئی عہدوں کا پاس نہیں رکھیں گے۔ یعنی مشرکین ان کا تو کوئی دین ایمان ہے ہی نہیں، جب چاہے یہ معاہدوں کو نہیں۔ علیکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے ان کا عہد تم مسلمانوں، ان کی حالت تو یہ ہے لم ولا ذمہ، نہ کوئی یہ ذمہ داری لیتے ہیں، نہ کوئی ان کا دین ایمان ہے، نہ کوئی قول و قرار کا معاہدہ رکھتے ہیں، نہ آپس میں تمہارے قرابت داروں کا لحاظ رکھتے ہیں، کسی کا نہیں لحاظ رکھتے، تو ان سے معاہدہ کرنے کا کیا فائدہ ہے؟
یرزونکم بافواہہم، یہ لوگ تو تمہیں اپنی زبانی باتوں سے راضی کرنا چاہ رہے ہیں. یہ آئے تھے نا ابو سفیان، راضی ہو جائیں رسول اللہ، راضی ہو جائیں، بٹرنگ ہو رہی ہے، ساری چیزیں ہو رہی ہیں. کبھی حضرت علی سے فرمائش ہو رہی ہے، کبھی اپنی بیٹی ام حبیبہ سے فرمائش ہو رہی ہے. یرزونکم بافواہہم، وہ تو اپنی باتوں سے، چکنی چوپڑی باتوں سے. وتأبى قلوبهم، حالانکہ ان کے دل ابھی تک اس کو ماننے سے قاصر ہیں، نہیں ہیں. وہ تو چاہ رہے ہیں کہ بس معاہدہ ہو تاکہ پھر ہم ان مسلمانوں کو جو ہے ان کو مزہ چکھائیں. قریش ہم ہیں، ہم اپنی پاور ان کو دکھا سکیں. وتأبى قلوبهم، ان کے دل ابھی تک ہیں. ان میں سے زیادہ آدمی شر پسند ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں، ناہنجار ہیں. اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، ان کا حال تو یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو، احکام الہیہ کو چھوٹی چھوٹی اور حقیر ترین قیمتوں پر بیچ دیا. بآیات اللہ، اللہ کی آیات کو بیچ دیا. فصدوا عن، تو اللہ کے راستے خود بھی روکتے تھے اور دوسروں کو بھی روکتے تھے. ان کا معاملہ تو یہ تھا کہ حق کو پہچاننے کے باوجود اپنی چودراہٹ، غرور و تکبر میں حق کو رد کیا ہے. کیا انہوں نے چھوٹی چھوٹی آیات، چھوٹی چھوٹی قیمتوں پہ ہماری عظیم الشان آیات کو بیچ ڈالا. اپنے بغض، عداوت، کینے، حسد، ان ساری وجوہات کی وجہ سے. محمد الرسول اللہ 12 برس ان کو دعوت دیتے رہے، لیکن ان محمد الرسول اللہ کی دعوت قرآن مجید جیسے عظیم کلام کو رد کر دیا. اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلہ، اور حال تو یہ ہے کہ یہ خود بھی روکے رہے، دوسروں کو بھی روکتے رہے اللہ کی راہ سے. انہم ساء ما کانوا یعملون، اور یقیناً یہ ان کا عمل بہت ہی برا ثابت ہوا. عمل کے اعتبار سے بہت ہی برا اور گھنونا انجام ان کا ہوگا، اور ان گھنونا کام انہوں نے کیا بھی. لا یرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ، یہ لوگ کسی مسلمان کے بارے میں نہ قرابت داری کا احساس رکھیں گے، نہ قول و قرار کا. ابھی تو آ رہے ہیں کہ معاہدہ ہو جائے، دوبارہ معاہدہ ہو جائے، حالانکہ معاہدہ توڑنے میں پہل تو اسی قریش نے کری نا. تو اگر معاہدہ دوبارہ ہو بھی جائے گا تب بھی دوبارہ یہ کسی مسلمانوں کا نہ قرابت داری کا لحاظ رکھیں گے اور نہ ہی کوئی اپنے عہدوں کا پاس رکھیں گے، قول و قرار کا پاس رکھیں گے. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، اور یہ لوگ بہت سی زیادتی کرنے والے ہیں، حد سے آگے بڑھ جانے والے لوگ ہیں. فَإِن تَابُوا، ابھی بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک آپشن رکھا ہے توبہ کا، کیونکہ ظاہر بات ہے 4 مہینے کا الٹیمیٹم تو ہے نا، اللہ نے پہلے ہی بتا دیا ہے. اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ، کہ اے مشرکین تمہیں اب اس سرزمین عرب پر 4 مہینے دیے جا رہے ہیں، یا تو ایمان لے آؤ اس 4 مہینے کے اندر، یا تو اس سرزمین عرب کو خیربات کر کے کہیں دوسری جگہ سیٹل ہو جاؤ، مصر چلے جاؤ، فلسطین چلے جاؤ. عرب اب تمہاری جگہ نہیں ہے، عرب کو ہم نے پاک کرنا ہے اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. وَأَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، یہ آیت نمبر 2 تھی اس سورہ مبارکہ کے آغاز کے، کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو رسوا کر کے رہے گا. تو ایک ایسی سرزمین جس کو اللہ تعالیٰ پاک کرنا چاہ رہے، ایک ایسی سرزمین جس کو صرف اور صرف خانہ کعبہ اور روضۃ الرسول پہ سے مختص کرنا چاہ رہے، پاک صاف کر کے صرف اس کو عبادت اور توحید کا ایک مرکز بنانا چاہ رہے. آج دیکھیں سعودی عرب میں کیا حال ہوا ہے، ٹھیک 360 ڈگری اپوزٹ، 360 ڈگری اپوزٹ، کہ وہ دنیا میں بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، دنیا کے گھروں میں وہ پہلا گھر خدا کا، کہ ہم اس کے پاسباں ہیں، وہ پاسباں تھا. وہ وجاہت اور شوکت، شان و شوکت حاصل تھی خانہ کعبہ اور حرم شریف اور مکۃ المکرمہ اور مدینہ کو، آج بھی الحمدللہ ہے. لیکن جزیرہ نمایاں عرب کا حال دیکھیں آپ لوگ، اس کو ایک طریقے سے ناچ گانے کا اڈا بنایا ہوا ہے، وہاں پہ ڈسکو چل رہا ہے، اور وہاں پہ غیبتیں، چغلیوں کا اڈا بنا ہوا ہے، وہاں پہ یوں سمجھیے کہ فحاشی اور اوریانی کا ایک اڈا بنایا ہوا ہے سعودی عرب کو. کوئی وجہ ہے نا کہ حضور نے فرمایا ہے کہ ویل للعرب، عرب کے لیے بربادی ہے، تباہی ہے، شر ہے، شر عرب کے لیے. حالانکہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی کی مطلب یوں سمجھیے کہ سرزمین سے، اور حضور ہی فرما رہے ہیں ویل للعرب، عربوں کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے، کہ انہوں نے اپنے فرض منصبی کو اگنور کرا.
ان کی زبان مبارک میں آیا قرآن مجید، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو اس کے پیچھے نہیں لگایا۔ ان کی زبان مبارک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی نسل میں آئے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو اس پیغمبر کے پیچھے نہیں لگایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انہی کے واقعات میں عظیم الشان کربلا جیسا عظیم واقعہ، لیکن انہوں نے جنگ و جہاد اور قتال فی سبیل اللہ کی کوئی فکر نہیں کری۔ تو آج نتیجہ دیکھ لیجئے آپ سب کے سامنے ہے۔ اوپر سے حلال نائٹ کلب کھول کے وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اوپر سے بعد میں رو رہے ہیں کہ سعودیہ میں بھی کورونا پھیل رہا ہے۔ یہ تو اللہ کی جگہ ہے، یہاں کیسے کورونا پھیل سکتا ہے؟ تو بیماریاں تو اندر سے پیدا ہوتی ہیں نا، اور یہی وجہ ہے اور یہی اینڈ رزلٹ ہے کہ آج امت مسلمہ کو بالخصوص عرب کو جوتے کس سے لگا رہے اللہ تعالیٰ؟ انہی لوگوں سے جوتے لگا رہے جس کو قرآن کی پہلی سورت کی آخری آیت فرما رہی ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ یا اللہ تعالیٰ ذلت نما آمیز زدہ ایسی ذلت اور رسوائی والے انجام سے ہمیں اور آپ سب کو اللہ تعالیٰ تو محفوظ رکھنا۔ اس ذلت زدہ قوم سے، یہودیوں سے آج جوتے پڑ رہے ہیں مسلمان کو۔ اینڈ پریپیئر فار دی ورسٹ، خدا نہ کرے پریپیئر فار دی ورسٹ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوموں کو ہلاک کرا، قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، قوم شعیب، صرف یہودیوں کو باقی چھوڑا اس وجہ سے کہ اگر کنسلٹنٹ لیول کے بندے کو، ڈاکٹر لیول کے بندے کو اگر چپڑاسی سے جوتا پڑے تو اس کی عزت کا جنازہ اڑ جاتا ہے۔ آج امت مسلمہ ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہ تھے جس کو زمانہ بنا گیا۔ یہ امت مسلمہ ٹریلین کی تعداد میں جوتے پڑ رہے ہیں، کس سے؟ یہودیوں سے۔ اور اس کی وجہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، یہی ہے کہ ہم نے اپنے دین کو چھوڑ دیا۔ وہ جگہ جو توحید کا مرکز بنانی تھی عرب کی، وہی عرب جو ہے اب آج جا کے دیکھ لیجئے بے حیائی اور شرک، اور یوں سمجھیے شرک تو نہیں کہوں گا میں، لیکن بے حیائی اور فحاشی کا ایک اڈا بن کے گھوم رہا ہے وہاں پہ۔ اب آپ یہ دیکھ لیجئے خطا کس کی ہے، کوتاہیاں کس کی ہیں، ذمہ داریاں کس کی ہونی چاہیے تھی کس کی نہیں ہے، یہ ساری چیزیں دیکھ لیجئے آپ۔ تو یہاں ان مشرکین کے بارے میں آ رہے انہم ساء ما کانوا یعملون، یقیناً یہ ان کا عمل بہت برا ہے، اور یہ لوگ کسی عہد کا، کسی قول و قرار کا پاس نہیں رکھیں گے، اور ساتھ ساتھ یہ لوگ بہت سی زیادتی بھی کر رہے ہیں۔ فَإِن تَابُوا، اگر یہ توبہ کر لیں، کیونکہ ظاہر بات ہے 4 مہینے کا الٹیمیٹم جو میں بتا رہا تھا کہ 4 مہینے تو ان کو دیے ہیں نا کہ ابھی بھی ایمان لے آؤ ورنہ جزیرہ نمایاں عرب کو چھوڑ کے نکل جاؤ، یا تو ایمان لاؤ اڑا دی جائے گی within this 4 months ہیں تمہارے پاس، اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو بس جزیرہ نمایاں عرب کو چھوڑ دو، خیر بات بول دو۔ تو ابھی بھی دیکھیں 4 مہینے کا مطلب یہ نہیں ہے فوراً انسان گردن پکڑ لے، نہیں، ابھی بھی اللہ تعالیٰ نے ایک آپشن رکھا ہے فَإِن تَابُوا، کہ اگر یہ لوگ کفر سے توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کر لیں، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دینا شروع کر دیں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ بھی دے دیں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو یہ تو تمہارے دینی بھائی ہو جائیں گے، ظاہر بات ہے پھر تو مسلمان ہو گئے۔ تو ان سے کوئی اقدام نہیں کرو، یہ تو پھر مسلمان، انما المؤمنون اخوہ، تمام مسلمان پھر آپس میں بھائی ہوئی جائیں گے۔ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور بے شک ہم سمجھدار لوگوں کو اپنے احکامات خوب کھول کے بیان کرتے ہیں، یا ان لوگوں کو ہم اپنے احکامات بیان کرتے ہیں جو کہ سننے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور اگر وہ لوگ عہد کرنے کے بعد اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں، فرض کریں کسی نے عہد کیا کہ ہم جو ہے حضور کی پارٹی جوائن کریں گے اور ان مشرکین سے لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں، وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا، اگر وہ لوگ عہد کرنے کے بعد اپنی قسموں کو ہی توڑ ڈالیں، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور تمہارے دین اسلام پر طعن و بازی کریں، فتنے نکالنے کی کوشش کریں، تمہارے لیے مکے کی سرزمین کو تنگ کرنے کی کوشش کریں، تمہیں پرزیکیوٹ کرنے کی کوشش کریں، ٹارچر کرنے کی کوشش کریں، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، تو جنگ کرو ان کافروں کے بڑے بڑے اماموں سے، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، جنگ کرو ان کے اماموں سے، لیڈر سے، سپروائزر سے، کیونکہ کافر مشرک تو سارے کے سارے ہی تھے۔ یہ امام کون ہیں؟ یہ قریش کے وہ بڑے بڑے سردار ہیں جو کہتے تھے ہم تو متولی کعبہ ہیں، ہم تو کعبے کی رکھوالی کرنے والے ہیں، ہم تو حاجیوں کو دودھ اور پانی پلاتے ہیں، ان کی محنت کرتے ہیں، ان کی رکھوالی کرتے ہیں۔
توحید کا جو مرکز تھا اس کو اصل میں دراصل انہوں نے شرک کا اڈا بنایا ہوا تھا. تو یہ تو امام ہے، جب تک ان کو نہیں مارا جائے گا، جب تک ان کو کچلا نہیں جائے گا، اس سانپ کو پورے طریقے سے کچل نہ دیا جائے تو عرب میں دین کیسے پھیلے گا؟ فقاتلوا ائمۃ الکفر، قتل کرو ان کفر کے اماموں سے. یہ دیکھیں کتنی سخت آیات ہیں یہ، کیونکہ ظاہر بات ہے انہم لا ایمان لہم لعلہم ینتہون. لڑو کیونکہ اس صورت میں ان کی قسمیں باقی نہ رہیں. انہم لا ایمان لہم، مطلب ان کا کوئی دین ایمان ہے ہی نہیں، ان کی قسموں کا کوئی معاہدہ اور ان کی یوں سمجھیے قرابت داری اور یہ سارے اہل و عیال کی فکر، ان میں سے کسی رشتے کی ان کو کوئی فکر نہیں ہے. لا ایمان لہم، ان کا کوئی دین ایمان نہیں ہے. لعلہم ینتہون، شاید کہ وہ سمجھ جائیں. اب ظاہر بات ہے نرمی سے تو وہ باز آئیں گے نہیں، تو تم یہ سختی کرو، ان کے خلاف قتال فی سبیل اللہ کرو، جہاد فی سبیل اللہ کرو، شاید اس سے باز آ جائیں. پھر الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم، بھلا تمہیں کیا ہو گیا ہے مسلمانوں کہ تم جنگ نہیں لڑتے ان کے خلاف؟ قوما نکثوا ایمانہم، جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ ڈالا. یہ صلح حدیبیہ پہلے کس نے توڑی؟ قریش نے توڑی نا. تو تم مسلمانوں کیا ہو گیا، ان کے خلاف جنگ نہیں کر رہے ہو؟ کیا ہو گیا تم کو؟ کوئی مسئلہ ہے؟ گھبرا رہے ہو ان سے؟ الا تقاتلون قوما نکثوا، تم ایسے لوگوں سے، قریش سے پھر جنگ کیوں نہیں لڑ رہے ہو جنہوں نے اپنی قسموں کو پہلے توڑا؟ اور قسموں کو توڑنا تو ایک معاملہ، وہموا باخراج الرسول، اور رسول کو جلا وطن کرنے پر مجبور کر دیا. وہی رسول اللہ جو کہ 12 برس مکے میں تعلیم دیتے رہے، صرف یہ اہل ایمان کی پارٹی کو جوائن کر کے رکھے رہے، اور صرف یہی کیا ان کا قصور ہے معاذ اللہ کہ وہ اللہ واحد کی بندگی کر رہے ہیں؟ کیا اس بنا پہ تم ان کو جلا وطن کر رہے ہو، مکہ چھوڑ کے مدینے پر گزارنے پر مجبور کر رہے ہو، ان کو جلا وطن کرنے پہ مجبور کر رہے ہو صرف اس بنا پہ کہ وہ اللہ کا کلام آگے پہنچا رہے ہیں؟ آخر کیا قصور ہے ان کا؟ وہموا باخراج الرسول، رسول کو جلا وطن تم نے کیا. ہمارے عظیم و کو جن کا قیامت تک کوئی ثانی نہیں ہے، جن کا قیامت تک کوئی انسان ان کی دھول تک نہیں پہنچ سکتا، ایسے رسول کو تم نے جلا وطن کرے. اور وہی رسول مکے کی گلیوں کو دیکھ کر گئے آخری وقت دارالہجرہ سے، جب حضور اکرم مدینے تشریف لے جا رہے تھے، انہوں نے خانہ کعبہ کو بڑی حسرت کی نگاہوں سے دیکھا اور فرمایا، دعا کری کہ اے میرے کعبہ تو مجھے بہت عزیز ہے، لیکن میں کیا کروں، تیرے رہنے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے ہیں، تیرے رہنے والے مجھے تیری عبادت نہیں کرنے دیتے، میں کیا کروں؟ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ، تم نے رسول کو جلا وطن کرا. وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، انہوں نے تم سے خود پہلے چھیڑ نکالی، انہوں نے پہلے خود اپنے معاہدے کو توڑا، پہلے تکلیف انہوں نے دی نا تم کو. یہ 12 برس جو تکالیف کے گزرے ہیں مسلمانوں پہ، حضرت بلال پہ کیا معاملہ ہوا ہے، حضرت سمیہ پہ ابو جہل نے جس طرح ٹارچر کیا ہے، کوڑے مارے ہیں حضرت بلال کو، ہر کوڑے پہ ان کے احد احد نکلتا تھا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد. تو اتنا ٹارچر کیا برداشت نہیں ہو رہا ہے؟ اتنا پرزیکیوشن چاہیے کیا؟ تو اے مسلمانوں الا تقاتلون، تمہیں کیا ہو گیا، کیا تکلیف کر کے جنگ لڑ رہے ہو ان سے؟ کیا ہو گیا تم کو؟ اتخشونہم، اب دیکھیں یہ سرچنگ کوسچن ہے، اتخشونہم، تو اے مسلمانوں کیا ڈر رہے ہو قریش سے؟ یہ کوئی بزدلی ہے تمہاری؟ یہ کوئی گھبراہٹ ہے کیا تمہاری کہ قریش نہیں لے پا؟ کیا ڈر گئے ہو ان سے، گھبرا گئے ہو کیا؟ وَأَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تو اللہ زیادہ حقدار ہے ڈرنے کا، بسبب یہ کہ اللہ تعالیٰ پر تم ایمان لاؤ، یعنی اگر تم مومن ہو تو تمہیں ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، اللہ زیادہ حقدار ہے ڈرنے کا. ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان رکھتے ہو تو. اب یعنی یہ اللہ کا حکم ہے جو تمہیں پورا کرنا ہے، اس کے لیے تن من دھن کی بازی تمہیں لگانی ہے. اللہ کا دین ظاہر بات ہے، اللہ کا نظام آسمان سے تو نہیں ٹپک پڑے گا نا، اس کے لیے مجھے اور آپ کو کوشش کرنی پڑے گی. گھر بیٹھے بیٹھے تو انقلاب آئے گا نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیسو ریزسٹنس پہلے کری ہے، پیسو ریزسٹنس کو مدینے میں اقدام کی کیفیت میں ایکٹیو ریزسٹنس کری ہے. ایسے گھر بیٹھے تھوڑی انقلاب آئے.
یعنی انقلاب کو لانے کے لیے کچھ سر کچلنے پڑتے ہیں. اس لیے یہاں فرمایا جا رہا ہے تخشونہم، اے مسلمانوں کیا ان سے ڈر رہے ہو؟ فاللہ احق ان تخشوا، تو اللہ تعالیٰ اس بات پر زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے. ان کنتم مؤمنین، بسبب یہ کہ تم ایمان رکھتے ہو. ابھی دیکھیں اللہ کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا ہے. آیت نمبر 14 میں آپ دیکھیے اللہ کا غصہ. قاتلوہم، تو اے مسلمانوں ان سے لڑو، قتل کرو ان کو. یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ تعالیٰ عذاب دے گا ان کو تمہارے ہاتھوں سے، تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دے گا اللہ تعالیٰ. وَيُخْزِيهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ، اور تمہارے ہاتھوں سے اے مسلمانوں ان کافرین کو ذلیل و خوار کر کے رہے گا. عَلَيْهِمْ، اور تم کو ان پر غالب کر کے رہے گا. تم اللہ پر ایمان تو رکھو، تم اس قریش سے جا کے لڑو تو صحیح. وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ، اللہ تمہاری مدد کرے گا. تمہیں کیا بھروسہ نہیں ہے؟ اس سے پہلے سورہ انفال نازل ہو چکی ہے، تمہیں نظر نہیں ہے 1000 فرشتوں سے اللہ نے کیسے مدد کری ہے؟ تو ان قریش سے کیسے نہیں کرے گا؟ تم ان قریشوں کے سرداروں سے گھبرا کیوں رہے ہو؟ اللہ کا نام لے کے کودو میدان میں. وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، اور بہت سے مسلمانوں کے دلوں کو بھی ٹھنڈک بخشے گا. اہل ایمان کے سینوں کو بھی ٹھنڈک اسی کے ذریعے ملے گی. کی سرزمین پہ جن پر ٹارچر ہو رہا تھا، جیسا کہ ٹارچر اور پرزیکیوشن ہوا ہے حضرت بلال، حضرت سمیہ پہ، یعنی جب تک ان کفر کے اماموں سے کے خلاف جنگ نہیں لڑو گے، ان کا سر نہیں کچلو گے، ان سانپوں کو کچلو گے نہیں، تو وہ لوگ جو بیچارے ان کے ٹارچر میں، ان کو اطمینان کیسے حاصل ہوگا؟ ہاں، ان کے کفر کے اماموں کو قتل کرو پہلے، پھر وہ لوگ جن پر یہ قریش ٹارچر کر رہے ہیں ان کے دلوں کو بھی کچھ ٹھنڈک میسر ہوگی. وہ دیکھیں گے کہ ہمارے مسلمان بھائی کچھ کوشش کر رہے ہیں. آج کشمیر کا معاملہ دیکھ لیجئے اور ملک پاکستان کا حال دیکھ لیجئے. آج کوئی مائی کا لال کشمیر میں جا کے جہاد اور جنگ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. سارے کے سارے یہاں بیٹھے ہیں اپنی دولت کمانے میں، اپنی مسندوں میں، اپنی عیش و عشرت میں. اور آج کسی انسان کو، کسی مائی کے لال کو، آپ اپنے دیکھ لیجئے کمپیوٹر پہ، ٹی وی سیٹس پہ، یاہو پہ، گوگل پہ، آپ لوگ اکثر دیکھتے ہوں گے کہ آج فلاں فلاں عورت کے ساتھ اتنی عورتوں کے ساتھ بدتمیزی کری ہے، اتنی عورتوں کی عزت کو پامال کرا ہے، اتنے بچوں کو رون دیا ہے. دیکھیں ایجپٹ میں، دیکھیں ہر جگہ، دیکھیں آپ برما میں دیکھیں، نیپال، کشمیر میں دیکھیں، کون سا ایسا خطہ ہے جہاں مسلمان کی نسل کشی نہیں ہو رہی ہے؟ تو کیا ان مسلمانوں کا ٹارچر بھی ہے؟ مسلمانوں، دوسرے مسلمانوں تم کو نظر نہیں آتا؟ تو ان کے خلاف جنگ لڑو گے. وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، تو بہت سے مسلمانوں کے دل ٹھنڈک میں آئیں گے کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کے دل ابھی زندہ ہیں، مرے نہیں ہیں. وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے قلوب کے غیظ و غضب دور ہوں گے اس سے. ان کے دلوں میں بھی تو غصہ ہے نا ان کافرین کے لیے. آج جو کشمیر میں رہ رہے ہیں لوگ، ان کی آپ جا کے انٹرویوز کریں، پوچھیں ان سے. اب بھارت کے خلاف، بالخصوص مودی کی سرکار کے خلاف کتنا غضب و غصہ ہوگا. تو یہی حال کیا قریش کے ان ستائے ہوئے کمزور، اور یوں سمجھیے کہ عورتیں، بچے، ان کا معاملہ نہیں ہوگا کیا؟ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، ان کے قلوب، ان کے دل میں جو غیظ و غصب اور ایک غصہ بھرا ہوئے ان کافرین کے لیے، وہ کم ہوگا، دور ہوگا. وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ کو جو منظور ہوگا اس پر وہ انسانوں کو توبہ کرنے کی توفیق دے دے گا. ان میں ہی کافی ایسے کافر ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے دے گا. ان میں سے ہی کافی کافر ایسے ہوں گے جو اس ٹارچر کو دیکھتے ہوئے کہ ہمارے ٹارچر ہم کر رہے ہیں، یہ مسلمان پھر بھی ثابت قدم ہے، صابر زندگی گزار رہے ہیں، کیا پتہ اللہ تعالیٰ اسی انداز سے ان کو توفیق دے دے صبر کی، اور صبر کے ساتھ اسلام کی دولت سے سرفراز کر دے. یہ اللہ کا معاملہ ہے، اللہ کے اور بندے کے دل کا معاملہ ہے، اس میں کسی انسان کی مداخلت نہیں ہے. اللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے اور کمال حکمت ہے، اس کو پتہ ہے کہ اس کا جو حکم ہے وہ کسی حکمت کے بغیر نہیں ہے. یہی حکمت تھی نا کہ حضرت عمر فاروق کو خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھولی پھیلا کر دعا مانگ کر اپنے حصہ دیا ہے کہ عمر فاروق کو میرے اللہ تعالیٰ. کیوں؟ کیونکہ یہی وہ عمر فاروق تھے جو کہ حضور کے پہلے دشمن رہے، لیکن وہی عمر فاروق بن گئے، فرق کر دینے والے حق اور باطل میں. تو اللہ نے ان کو ایمان کی دولت دی نا. یہی عمر فاروق ہے نا کہ جب ان کی شہادت ہوئی ہے
تو انہوں نے اپنے اہل ایمان ساتھیوں کو کہا کہ میری گردن جو ہے وہ ایک دم زمین پہ رکھ دو، سجدے کی حالت میں رکھ دو، اور ایک دلدوز انہوں نے دعا مانگی کہ اے اللہ، اے میرے معبود، اے خالق کائنات، کہ اللہ تعالیٰ آج اگر تو نے عمر کو نہیں بخشا تو افسوس ہے مجھ پر بھی اور میری ماں پر بھی جس نے مجھے جنا ہو۔ کوئی وجہ تھی نا، ایمان تھا نا، وہ تعلق برقرار تھا۔ آج ہمارے اندر یہ تعلق ہے ہی نہیں۔ چلو 100% نہیں، 10% تو یہ بلند مرتبہ ملا جس کو ملا، لیکن ایٹ لیسٹ 1% تو 10% تو یار۔ ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ۔ اب دیکھیں وہی آیت پھر سے آ گئی جو کہ اس سے پہلے 3 دفعہ آ چکی ہے اسی انداز سے۔ اس سے پہلے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 214 میں آئی، پھر سورہ آل عمران میں 142 میں آئی، اب جا کے سورہ توبہ کی 16ویں آیت، اور اسی آیت پر دوسرا رکوع بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گا، پھر ہم الوداع کریں گے انشاءاللہ۔ لہٰذا یہاں تیسرا مقام ہے قرآن مجید کا، اور اس سے پہلے یہی انداز آپ پڑھ چکے ہیں، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولم يدخل الیم، یہ آپ پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں، کہ کیا تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم یہ سمجھ رہے ہو، تم یہ حساب لگا رہے ہو، یہ خیال کر رہے ہو کہ جنت میں ایسے ہی چلے جاؤ گے؟ ابھی تک تو اللہ نے آزمایا ہی نہیں ہے کہ تم میں سے کون جہاد کرنے والے ہیں، کون ثابت قدم رہنے والے ہیں، کون ہمارے صابر مسلمان ہیں۔ اسی انداز میں یہ اسلوب نازل ہو رہا ہے، ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ، اے مسلمانوں کیا تم یہ خیال کر چکے ہو کہ تمہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ حالانکہ ولما یعلم اللہ، اللہ تعالیٰ نے تو ابھی تک جانا ہی نہیں ہے، الذین جاہدوا منکم، کہ کون ہے تم لوگوں میں سے جہاد کرنے والے، ولم یتخذوا من دون اللہ، اور جنہوں نے تم میں سے ایسے موقع پر جہاد کیا اور اللہ اور رسول اور مومنین کے سوا، ولا رسولہ، ولم یتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین ولیجا، اور اللہ، رسول اور مومنین کے سوا کسی کو خصوصیت کا دوست نہ بنایا، یعنی اللہ کے سوا، اللہ کی محبت کے سوا، رسول اللہ کے سوا، رسول اللہ کی محبت کے سوا، اور اہل ایمان کے سوا کسی سے دلی دوستی نہیں رکھی۔ یعنی یہ رشتے جب تک کٹ نہ جائیں ایمان کی تلوار سے، اس وقت تک تمہارا خلوص اللہ کے ساتھ، اللہ کے دین کے ساتھ، اللہ کی شریعت اور احکامات کے ساتھ کیسے ثابت ہوگا؟ ان رشتوں کو کاٹو، لیکن کس تلوار سے کاٹو؟ اللہ کی تلوار سے کاٹو۔ یہ رشتوں سے محبت، لیکن اس سے کہیں بالا تر محبت، کہیں ایگریسو محبت تمہاری اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان سے ہونی چاہیے، اللہ کی راہ میں جہاد سے ہونی چاہیے، اللہ کی راہ میں کوششوں سے ہونی چاہیے، اللہ کے دین کی محبت سے ہونی چاہیے۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، یہ معاملہ تمہارا اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے کہ لا محبوب الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، کہ تمہارا محبوب، مطلوب اور مقصود تو صرف ذات باری تعالیٰ بن جائے۔ تم نے کس کو اپنا مطلوب بنایا ہوا ہے؟ ایسی ہستیوں کو مطلوب بنایا ہوا ہے جو نہ کسی نفع نقصان کا فائدہ تمہیں دے سکتے ہیں، کچھ دے سکتے ہیں تمہیں؟ یہ بڑے بڑے جاتے ہیں سارے کے سارے عالم، جا کے قبروں کے سامنے دعائیں مانگ رہے ہیں، بھائی وہ تمہیں کیا بینیفٹ دے گا تمہیں؟ تمہارا معبود جب اللہ تعالیٰ ہے، اتنا طاقتور معبود تمہارے پاس ہے، تو تم جا رہے ہو ایسے لوگوں کے پاس جو کہ خود مخلوق ہیں۔ تمہاری محبت تو کم ہے یعنی اللہ تعالیٰ سے۔ اپنی محبت کو بڑھاؤ، اپنی دلی کیفیت کو بڑھاؤ، اپنے ایمان کی طاقت کو اور بڑھاؤ۔ اور یہ بڑھے گی کیسے؟ یہ مال و دولت، دنیا، رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما، لا الہ الا اللہ، یہ مال، دولت، دنیا، رشتہ دار، اہل و عیال، آگے سے آگے بڑھنے کی امنگیں، آرزوئیں، ان ساری چیزوں کی محبت کٹے گی، لا الہ الا اللہ، بتان وہم و گما، لا الہ الا اللہ، یہ کلمے کی شمشیر سے توڑی جائیں گی۔ یہ مال و دولت، دنیا و رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما، لا الہ الا اللہ، اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین ولیجا، اور اللہ اور رسول اور مومنین کے سوا کسی کو اپنا خصوصی دلی حمایتی دوست اور مددگار نہیں بناتے۔ تب پتہ چلے گا نا کہ اللہ سے محبت کتنی ہے تمہاری۔ اب پتہ چلا نا کہ ہو از ہو، واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ کو تمام تمہارے اعمال کا بخوبی علم ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ کون میرا بندہ کس وقت کیا حرکت کر رہا ہے، اللہ کے علم میں ہے۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو کہ اس وقت ناچ اور گانے کر رہے ہوں گے، کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو کہ عین ممکن ہے زنا کے اڈے چلا رہے ہوں گے، کتنے ہی لوگ ایسے ہیں
کہ جو اس وقت جو ہے شراب پی رہے ہوں گے، لیکن کتنے ہی ماشاءاللہ ایسے بھی تو لوگ ہیں نا کہ جو کہ درس قرآن سن رہے ہیں، جو کہ حضور کی حدیثوں کو سن رہے ہیں، جو کہ نماز قرآن میں اپنا وقت صرف کر رہے ہیں، جو کہ تہجد پڑھ رہے ہیں. کتنے ہی لوگ ایسے ہوں گے. تو یہ دنیا ہے، دنیا کا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو آزادی رائے، آزادی خیال دیا ہے، تبھی تو امتحان ہے. اگر آزادی ہی نہ ہو تو امتحان کیسا؟ اما شاکرا و اما کفورا. اللہ تعالیٰ نے تمہیں اچھا راستہ بھی بتایا ہے اور برے راستے کی بھی تمیز تمہارے اندر ودیت کر دی ہے. ناؤ اٹس یور چوائس، آئیدر اوبے اور گو اوے. پھر اللہ تعالیٰ معاوضہ لے لے گا آخرت میں. اگر اچھے انسان کے بچے کی طرح زندگی میں لے جائے گا، اور اگر برائی کا راستہ اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ دوزخ میں لے جائے گا. سمپل از دیٹ. اللہ سے دعا ہے کہ اس رکوع کے اختتام پہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ راستہ چننے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو کہ صراط مستقیم ہو، اور یہی صراط مستقیم اوپر جا کے پل صراط بنے، اور اسی پل صراط سے ہوتے ہوئے ہم لوگ انشاءاللہ العزیز جنت الفردوس میں جا کر اپنے اہل و عیال اور بالخصوص جن سے ہماری سب سے زیادہ محبت ہے حضور اکرم صلاۃ والسلام سے جا کر مل جائیں. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیاتہ والذکر الحکیم. صدق اللہ العظیم.